اور آپ کو 147 ایئرز اولڈ بر صغیر کے قدیم ترین ادارے جامعہ فتح میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایسا ادارہ جو 147 سال سے جہاں ہر روز قول اللہ و قول رسول کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، یہ مسجد آباد ہے۔ 150 سال سے کوئی دن ایسا نہیں گزرا جب یہاں نماز نہ ہوئی ہو، جب یہاں اللہ اکبر کی صدائیں بلند نہ ہوئی ہوں، جب یہاں قرآن مجید نہ پڑھا ہو۔ اس 150 سال کی تاریخ اور اس 150 سال کی اس پرانی مسجد میں آپ کی آمد میرے لیے اور آپ کے لیے باعث فخر اور باعث مسرت ہے۔ استحکام بادشاہ 1857 کے اندر جب بظاہر مسلمانوں کو شکست ہو گئی اور ہر طرف برٹش راج مکمل ہو گیا، تو ہمارے پاس دو راستے تھے مسلمان علماء کے پاس۔ یا تو وہ انگریز سے لڑتے ہوئے سب لوگ شہید ہو جاتے، یا پھر اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو بچا لیتے۔ لاسٹ شاملی کے میدان میں جب آخری مارکہ ہوا اور بظاہر ہمیں شکست ہو گئی، تو اس وقت علماء کرام نے کہا کہ اب ہمارا راستہ بچنے کا یہ ہے کہ ہم جگہ جگہ اس بر صغیر کے اندر مدارس کا نظام بنائیں اور اپنی آنے والی نسلوں کو مسلمان بھی بنائیں اور ان کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے، ہمارے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے۔ ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ اس مقصد کے لیے 1866 میں سب سے پہلے ہمارا سب سے بڑا ادارہ دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا، اور اس پنجاب کے اندر جو متحدہ پنجاب تھا، جس میں ہمارا موجودہ پنجاب اور ہمارا جو دوسرا انڈیا کا پنجاب ہے، اس کے اندر 1875 میں پہلا قائم ہونے والا مدرسہ جامعہ فتح ہے، جہاں آپ لوگ تشریف فرما ہیں آپ لوگ۔ اور اس کا قیام بھی بڑا عجیب سا عمل میں آیا۔ میں اس خاندان جس نے اس ادارے کی بنیاد رکھی اس کی 5ویں نسل میں سے ہوں۔ 1875 میں میرے دادا کے دادا میاں امام الدین صاحب رحمہ اللہ وہ ایک بزرگ سے بیعت ہو گئے، تو وہ بزرگ اچھلے لائے۔ پیچھے ہمارا اس گلی میں ہمارا اپنا گھر تھا ہمارا، اور ہمارا ذمہ دار تعلق تھا، زمینیں تھیں، کاشتکاری کرتے تھے، میرا خاندان کرتا تھا۔ تو وہ بزرگ یہاں سے گزرے، اس گلی سے گزرے، اور یہاں ایک چھوٹی سی میں بھی 1 مرلے کی مسجد ہوگی یہاں پر، تو وہ گزرے، یہاں سے گزرے جناب علی۔ تو انہوں نے جب یہ گزرے تو کہنے لگے کہ میاں امام الدین آپ اس جگہ کو آباد کریں، یہاں سے مجھے علم و حکمت کے خزانے اور چشمے پھوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو وہ اپنے شیخ کی بات کے اوپر انہوں نے کہتے ہوئے انہوں نے یہاں پر آ کے نماز پڑھنی شروع کی، اور مدرسہ ایک حفظ کا مدرسہ قائم کیا انہوں نے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا، انہوں نے جگہ خریدتے گئے، مسجد خریدی، جگہ خریدی، یہ مدرسے کی جگہ خریدی، اور یہاں باقاعدہ ایک یہاں پر تعلیم شروع کر دی۔ اس 150 سال کے اندر بہت ساری تاریخیں آئیں، بہت بڑے بڑے اکابرین جامعہ فتح آئے، جامعہ فتح گئے، اور بڑے لوگ پڑھے۔ اور اس کا اعجاز یہ بھی ہے اس ادارے کا کہ اس میں صرف بر صغیر کے طالب علم ہی نہیں، ایران سے، افغانستان سے، برما سے اور چائنا سے۔ ہمارے ایک ساتھی کچھ عرصہ پہلے چائنا گئے جناب علی کسی کام سے، تو وہاں ان کو مسجد میں ایک بوڑھے سے آدمی ملے، انہوں نے سوال جواب کیے، انہوں نے کہا پاکستان سے آئے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا میں اچھرے سے آیا ہوں میں۔ تو انہوں نے کہا اچھرے میں ایک جامعہ فتح ہوتا ہے، وہ موجود ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی موجود ہے۔ تو کہنے لگا میں 50 سال پہلے جامعہ فتح سے پڑھ کے میں چائنا آیا ہوں میں۔ تو الحمدللہ اس ادارے کا فیض ہے، ہر جگہ دنیا کے کسی کونے میں جائیں کوئی نہ کوئی آپ کو جناب علی اس ادارے کا پڑھا ہوا مل جاتا ہے۔ اور یہاں پر جو بہت اچھے جو لوگ آئے، سب سے بڑے جو یہاں پہ آتے رہے، جو اس ادارے کی سرپرستی کرتے رہے، اس میں شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ کئی بار تشریف لائے اس ادارے کے اندر۔ امام انقلاب حضرت مولانا عبید اللہ سندھی جناب آئے یہاں پر، اس کے بعد امیر سید اللہ شاہ بخاری صاحب رحمہ اللہ جناب علی آئے، اور بڑے بڑے علماء کرام، یعنی بے تحاشا علماء کرام۔ اور اس ادارے کا جو سب سے بڑا اعجاز یہ ہے، یہ ہر طرح کی فرقہ واریت سے پاک ہے۔ ادھر ہر مکاتب فکر کا بندہ یہاں پر آتا رہے، یہاں پہ پڑھتا رہے، چاہے اس کا تعلق بریلویت سے ہو، اہل حدیث سے ہو، دیوبندی حضرات سے ہو، حتیٰ کہ آپ کو معلوم ہوگا فقہ جعفریہ کے جو ذمہ دار ہیں علامہ ساجد نقوی، ان کے استاد
وہ یہاں جامعہ فتیہ پڑھتے رہے ہیں جناب علی، پڑھ کے جامعہ فتیہ یہاں سے گئے ہیں جناب علی۔ یعنی ہمارا ادارہ ہر طرح کے تعصب سے، ہر طرح کی یہ جو فرقہ واریت سے بالکل پاک ہے ہمارا ادارہ، اور یہی اس ادارے کی اس بقا کا اور اس کا ہوا ہے۔ تو میں اس ادارے کا تعارف کراتے ہوئے کروں، پھر میرا خاندان، میرے اپنے خاندان کی مجھے 250 سالہ تاریخ تو مجھے اس خاندان کی پتہ ہے۔ میرا خاندان لاہور سے 250 سال کی تاریخ میرے پاس خود موجود ہے۔ الحمدللہ اس خاندان نے، اسی خاندان نے جناب علی لاہور میں سیاست بھی کی ہے، لاہور کے ذمہ دار بھی رہے ہیں، اور جب برٹش راج جب مکمل ہو گیا پنجاب کے اوپر، تو انہوں نے سب سے پہلے لاہور کی جمع بندیاں کروائیں، اور لاہور کی پوری لینڈ کو انہوں نے تقسیم کیا، انہوں نے برٹش گورنمنٹ نے، تو اس میں جو 3-4 حصوں میں تقسیم کیا لاہور کو، اور جو خاص طور پہ یہ جو اچھرا تھا، اس کا جو ذمہ دار یا ذیلدار اس کو کہا جاتا تھا، اس کو وہ جامعہ کے بانی میاں امام الدین صاحب کے چھوٹے بھائی تھے، میاں فضل الدین صاحب، ان کو اس پورے علاقے کا ذمہ دار بنایا انہوں نے جناب علی، کہ آپ کی ہم نے اس کے اندر نا پورے علاقے کی تقسیم اور پورا اس کا عمل کرنا ہے اس کا۔ تو اس حوالے سے بھی ہمارا الحمدللہ اس جامعہ کا ہے، اور الحمدللہ جو اللہ کا جو سب سے بڑا فضل ہے، دیکھیں کبھی آپ عروج پر ہوتے ہیں، کبھی آپ زوال پر ہوتے ہیں، یہ ایک انسانی زندگی کا حصہ ہے۔ سب سے بڑی اس جامعہ کی ہے جی کہ 147 ایئر سے ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا کہ جامعہ بند ہو گیا ہو، یہ اس کو تالے لگ گئے ہوں، اس کی مسجد بھی آباد ہے، اس کا مدرسہ بھی آباد ہے۔ آج بھی اس اچھرے جیسی کنجسٹڈ جگہ کے اوپر الحمدللہ جامعہ کے اندر 450 طالب علم ہیں جناب علی جو پڑھ رہے ہیں۔ شعبہ حفظ ہمارا یہاں پہ قائم ہے، اس شعبہ حفظ میں نے باقاعدہ AC لگوائے ہیں میں نے، تاکہ ایک بچہ اگر قرآن بھی پڑھنے آیا ہے وہ اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھے کسی طرح، اور میں نے وہ ماحول دیا ہے کہ جو LGS کے اندر ہے یا بیکن ہاؤس میں ماحول ہے یہاں پہ جناب علی، ان کو ہم لوگ قرآن مجید بھی پڑھاتے ہیں، ان کو ہم لوگ حفظ بھی کرواتے ہیں، ساتھ انگلش میڈیم کی وہ سکولنگ بھی کرتے ہیں، کہ 2 سال بعد 2.5 سال کے بعد جب بچہ یہاں سے اسکول جائے گا اس کو اجنبیت محسوس نہ ہو، اس کو ٹچ رہے اس کا جناب رہے اس کا۔ الحمدللہ AC بھی کام کر رہے ہیں یہاں پر، اس کے بعد جنریٹر بھی ہے، یعنی جو سہولیات میں اپنے گھر میں دے سکتا ہوں وہی سہولیات میں نے ادھر ادارے کے اندر دی ہے میں نے۔ یہاں کا میس ہے، آپ کا کھانا دیکھیں، شاید جیسا کھانا آپ کے گھر میں پکتا ہوگا ایسا ہی کھانا جامعہ فتیہ کے میس میں پکتا ہوگا۔ بہترین 3-4 باورچی ہیں جو بہترین طالب علموں کے لیے جناب علی کھانے کا انتظام کرتے ہیں، کیونکہ اس دور کے اندر جب ہر طرف ایک شیطانی اور ہر طرف ایک عجیب و غریب سا دور ہے، اس دور میں اگر کوئی دین پڑھنے آ رہا ہے، جو قرآن مجید پڑھنے آ رہا ہے، جو حدیث پڑھنے آ رہا ہے، یہ ہمارے ہیروز ہیں جناب علی، یہ ہمارا سرمایہ ہیں، اور ہم ان کی جو خدمت کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور اسی سے جزا لینی ہے ہم لوگوں نے، اسی کا کرنا ہے ہم لوگوں نے۔ خود الحمدللہ میری جو فیملی ہے، میری فیملی نے سیاست بھی کی ہے، اور میری فیملی کی سیاست کی تاریخ ہے وہ بھی 100 سال پرانی ہے۔ ہماری فیملی کے لوگوں نے مجلس حرا کے پلیٹ فارم سے بھی یہ اپنا پارلیمنٹ کے رکن منتخب ہوئے ہیں۔ میری فیملی کے لوگ جناب علی مسلم لیگ جو اصل مسلم لیگ تھی جناب اس سے بھی ہوئے ہیں، مسلم لیگ نون سے بھی ہوئے ہیں، اور تحریک انصاف سے بھی۔ ابھی میرے کزن کچھ دن پہلے یہ جو ابھی آپ نے ضمنی الیکشن ہوا ہے تو میرے فرسٹ کزن میرے میاں اکرم عثمان صاحب جناب علی MPA منتخب ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے جو میرے بڑے بھائی اور اس ادارے کے جو پریزیڈنٹ ہیں میاں نعمان صاحب، وہ بھی جناب علی مسلم لیگ نون سے MPA منتخب ہو چکے ہیں، اور وزیر اعلیٰ شہباز شریف کے وہ مشیر بھی رہ چکے ہیں جناب علی جب یہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے۔ تو الحمدللہ ہم نے اور ہماری فیملی کو جو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے اور جو امارت دی ہے اس کی ساری بنیاد یہ جامعہ فتیہ ہے جناب علی۔ جب جامعہ فتیہ کی خدمت کی، میرے پردادا نے خود اس مسجد میں 25 سال نماز پڑھائی ہے، میرے پردادا نے پڑھائی ہے نماز، میرے دادا یہاں کے پڑھے ہوئے ہیں، میرے بڑے بھائی یہاں کے پڑھے ہوئے ہیں، ایون کہ الحمدللہ آج بھی میرا بیٹا ہے، میرے بیٹے نے اسی ادارے سے حفظ کیا ہے، قرآن مجید کی حفظ کیا ہے، میرے 2 بھتیجوں نے اسی ادارے سے حفظ کیا ہے قرآن مجید۔ الحمدللہ ہمیں جو عزت ملی ہے، جو ہمیں ملا ہے وہ جامعہ فتیہ کی برکت سے ملا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا فضل ہے، اتنا بڑا فضل ہے، آپ کی سوچوں سے بڑھ کے فضل ہے کہ جو اس ادارے کا رہنا، یہاں کے بچوں کا پڑھنا، قول اللہ قال رسول کی بات کرنا، کیونکہ یہ جو قرآن کا علم ہے یا حدیث کا علم ہے یہ قیامت تک کے لیے ہے، تمام علوم باقی فانی ہے، قرآن مجید کا علم یہ قیامت تک رہے گا۔ تو یہ چھوٹی سی تاریخ ہے جی الحمدللہ، اور میں آپ لوگوں کا پھر دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں جناب علی، اور باقی اگر کوئی مزید آپ نے جامعہ کے متعلق یا اس کی تاریخ کے متعلق پوچھ رہے ہیں تو ڈاکٹر صاحب آپ ذرا ان کو جناب علی گائیڈ کریں۔ بہت شکریہ۔ میاں صاحب نے بہت اچھے انداز میں ادارے کا، اپنے خانوادے کا تعارف کروایا۔ ایک میں آپ کو اور بتا دوں کہ آپ کے ٹور میں مولانا مودودی صاحب کا بھی ہے کہ آپ نے وہاں جانا ہے۔ مولانا مودودی صاحب کا جو گھر ہے وہ ان کے دادا جان نے ان کو تحفہ کیا۔
पता नहीं आप होके आए हैं या आप जाएंगे, तो वो भी इसी फैमिली ने, इतनी इल्म दोस्त फैमिली है। दूसरा ये जी कि महाराजा पटियाला, उनके सेक्रेटरी थे मौलवी तालब अली साहब, उन्होंने अपना बहुत कीमती जो कुतुब खाना था वो भी जामिया को अतिया किया। कुछ किताबें नमूने के तौर पे रखी हैं हमने। इनमें से एक मखतूत ऐसा है जो 750 साल कदीम है, तफसीर कशाफ का नुस्खा। कुछ हमारे मखतूत एक ये है जी दलाइलुल खैरात, मेरा नहीं ख्याल किसी ने इतने बड़े साइज़ में मखतूता देखा हो। के दरवाजे 4 थे, सफ़ा मरवा बाहर था, तो जो कातिब है उसने ये स्केच किया हुआ है। से किया उन्होंने, मिनट से किया उन्होंने। हमारे जो ताजिर हैं अल्लाह फसल जहाँ जहाँ कुरान मजीद के लफ्ज़ हैं वो भी किया है। कौला ये सारे दरूद सारा है हैंड बाई हैंड। उर्दू का एक मजमू है जो बहुत मकबूल है ईस्ट से वेस्ट, लास्ट 600-700 ईयर्स, तो ये इजाज़त से पढ़ा जाता है। तो ये पाकिस्तान में भी जो सूफी तुरुक हैं उसमें बहुत राइज है। हम आप भी पढ़ते हैं, मगर इसका 7 दिनों का हर दिन का एक सेक्शन है, 7 डेज। ये तकरीबन 150 साल पुराना है। फिर हमारे पास वो कुरान करीम है जिस पे गोल्ड का काम हुआ है, वो भी यहाँ रखा हुआ है। और जो हमारी छपी हुई किताबें हैं उसमें जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आई, उसका मकसद ये था किस तरह में यहाँ के ख़जाने लेके जाएं। उन्होंने इब्ने बतूता का सफ़रनामा चुना कि हम उसको ट्रांसलेट करवा के अपने ताजरों को पढ़ाएं कि इस जगह ये कुछ है। उन्होंने आपस में चंदा करके वो शाये किया। वो 1829 में प्रिंट हुआ, वो भी हमारे पास मौजूद है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब के ज़ाती इस्तेमाल की 2 किताबें, वो भी हमारे कुतुब खाने की ज़ीनत हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 300 मखतूतात हमारे पास हैं, जिनमें 50 के करीब कलमी कुरान करीम है। अल्लाह करीम का एहसान है। ये सारा जो क्रेडिट है ये मियाँ मोहम्मद अफ़ान साहब और उनकी फ़ैमिली को जाता है। मियाँ साहब ने बताया आपको कि यहाँ क्या क्या सहूलतें हैं। उसमें एक बात मैं बता दूं कि ये सारी सहूलतें फ्री ऑफ कास्ट हैं। सारी सहूलतें जो फ्री ऑफ कास्ट हैं। हमारे दाईं तरफ और पीछे जो है ये शोभा हिफ्स की 10 गाहें हैं। ये वाल टू वाल कारपेट हैं, एसी है। मकसद क्या था कि दीन की तालीम वाला कोई भी ख़ुद को ये ना समझे कि मैं अपने वालिदैन पे बोझ था या मैं माशरे का कोई नकम्मा फ़र्द था। तो इसलिए यहाँ सब कुछ जिनका है टोटल ख़र्चा ये उठाते हैं। माशाल्लाह अल्लाह करीम ने दीन की बदौलत इनको इतना नवाजा है। अल्लाह करीम और दे। गौरी टायर ट्यूब कंपनी ये उसके ऑनर हैं, लेकिन सादगी आपके सामने है। दुआ है कि अल्लाह करीम इस ख़ानदान की तमाम खदमात को कबूल फरमाए। आपको खुशामदीद कहते हैं कि आपने भी इस दौर में जो पुरानी सकाफ़त है उसको आपको शौक़ है, तो इतने सख्त मौसम में आप बिलाल साहब और फ़ैज़ान नकवी के साथ तशरीफ़ लाए। आपके शौक़ का भी शुक्रिया। अब कामरेड साहब हैं फ़ैज़ान भाई, इनका ये भी